اس وقت بہت ہی خوشی اور مسرت اور بڑی سعادت کا موقع ہے کہ ہم لوگ اس مسجد کے افتتاح میں جمع ہوئے۔ مسجد تعمیر کی گئی اور آج تکمیل کے بعد اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ مغرب کی نماز یہاں پر پڑھی گئی اور ہم سب لوگوں نے اس نئی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے نیاز حاصل کیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی فکر۔ یہ موقع انسان کے لیے بہت ہی بڑا اور بڑا عظیم ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عرض و نیاز کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتا ہے، اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان پیدا ہی ہوا اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرے۔ جس مقصد سے اس کو پیدا کیا گیا اس مقصد کو وہ پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور آتا ہے سامنے، تو اس سے بڑی اس کے لیے خوش بختی اور سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے، میری غلامی کرے، میرے سامنے سجدہ کرے، میرے سامنے رکوع کرے، میرے سامنے عاجز بندے بن کر دکھائیں۔ اس کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا۔ جب یہی مقصد ہے انسان کی تخلیق کا اور اس کے لیے انسان اللہ کے گھر میں آ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سعادت مندی کسی انسان کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہیں جگہ جگہ اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ نے عبد کے لفظ سے تعبیر کیا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کے اندر معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے ایک دوسرے عالم کی طرف عروج اور اوپر جانے کے لیے انتظام فرمایا، اللہ کے فرشتے آئے، جبریل امین علیہ السلام آئے، براق لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آسمانوں تک لے گئے۔ اس واقعے کی جو ابتدا ہوئی تھی اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے پہلے بیت المقدس تک لے کے گئے، پھر بیت المقدس سے اوپر کا سفر کرایا گیا، آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمان دکھائے گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا اور سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ جبریل تو پیچھے رہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اب آپ آگے جہاں تک اللہ کی مرضی ہے آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے جہاں تک کہ اللہ کو منظور تھا۔ یہ جو واقعہ عظیم الشان پیش آیا تھا
پوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم ترین واقعہ. یعنی ایک انسان اس عالم سے ایک اور عالم میں پہنچ جائے اور اللہ کے عرش تک پہنچ جائے، جہاں کوئی فرشتہ بھی کبھی نہیں گیا، جہاں کوئی پیغمبر بھی کبھی نہیں گیا. دوسروں کا تو کیا حساب ہے، کسی اور کے بارے میں کون خیال کر سکتا ہے جب کہیں کوئی پیغمبر بھی وہاں نہیں جا سکے اور کوئی اللہ کا فرشتہ بھی وہاں پر نہیں جا سکا. وہاں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا، اور پھر اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اور پھر نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے. اور اتنے بڑے واقعے کے اندر جو تحفہ دیا گیا وہ یہی تحفہ تھا جس کو ہم نے ادا کرنے کے لیے کوشش کی. علماء کہتے ہیں کہ جتنے احکام آئے، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور مختلف احکام، ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو لبریز ہے اللہ کے احکامات سے. یہ تمام کے تمام احکامات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نازل کیے گئے. لیکن جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ 5 وقتہ نماز کی فرضیت ہو تو وہ حکم دنیا میں نازل نہیں کیا گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ ہمارے پاس آئیں، یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے ہم آپ کو بلا کر وہاں پر دیں گے. کتنی اہمیت ہے دیکھیے. ورنہ کیا اللہ کو نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا میں نازل فرما دیتے؟ لیکن اس میں بتانا ہے کہ یہ نماز بہت ہی اہم ترین چیز ہے، معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. اس کے لیے اوپر سے نیچے حکم نہیں آئے گا، بلکہ لینے والے کو نیچے سے اوپر جانا پڑے گا، وہاں سے جا کر یہاں پر لے کے آنا پڑے گا. اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بلایا گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ اتنا عظیم الشان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی جو ہے عجیب اور غریب اور حیرت انگیز واقعہ ہونے کے وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر کچھ اور الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کن الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے اللہ کی ذات، جس ذات نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اپنے رسول کو سیر کرائی، اپنے نبی کو سیر کرائی، اپنے حبیب کو سیر کرائی، اپنے خلیل کو سیر کرائی. اللہ کے نبی تو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور اللہ کے محبوب بھی تھے، اسے حبیب بھی کہلاتے ہیں اور خلیل اللہ بھی ہیں. سب صفات موجود ہیں، لیکن اللہ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی. اس میں اشارہ ہے کہ تمام صفات کے اندر سب سے زیادہ محبوب تر صفت یہ ہے اللہ کے نزدیک کہ کوئی بندہ بن جائے. اس لیے کہ بندے کو بندہ بنانے ہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا بعبدہ، راتوں رات سیر کرائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کے پاس سے لے کر مسجد بیت المقدس تک یہ سیر جو کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی. اور وہ بندہ رسول بھی ہے، وہ بندہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے، وہ اللہ کا حبیب بھی ہے، وہ اللہ کا خلیل بھی ہے. اور اس کے اندر اتنی صفات جمع ہیں، اتنی صفات جمع ہیں کہ دنیا کے کسی انسان کے اندر وہ صفات جمع ہیں. تمام کے تمام پیغمبروں کی صفات جمع کر لی جائیں تو ان ساری صفات کے ملنے کے بعد جو شخصیت تیار ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کی صفات بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی صفات ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی ہے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے
انفرادن جو کچھ عطا کیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اجتماعاً جمع کر دیا. اتنی بڑی ذات، لیکن اس کے لیے تعبیر ہو رہی ہے تو عبد کے لفظ سے تعبیر. معلوم ہوا عبدیت، بندگی، غلامی یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تر چیز ہے. اس لیے ایک انسان کا بندہ بن جانا یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ہے وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا. عباد الرحمن کا ترجمہ ہے رحمان کے بندے. اب دیکھو اللہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ابو جہل کا ذکر نہیں ہے، یہ فرعون کا ذکر نہیں ہے، یہ قارون کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بدبختوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کافروں کا مردودوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ مشرکین کا تذکرہ نہیں ہے، یہ فاسقین و فاجرین کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تذکرہ ہے اللہ کے محبوب اور لاڈلے بندوں کا. اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو عباد کہتے ہیں، بندے میرے. اللہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بندے میرے. اللہ جس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے سمجھو کہ بس وہ اللہ کو پسند آ گیا. اس سے تعبیر کیا عباد الرحمن. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ابو جہل اللہ کا بندہ تھا کہ نہیں تھا؟ فرعون اللہ کا بندہ تھا کہ نہیں تھا؟ قارون اللہ کا بندہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جتنے ہیں کافر، فاسق، فاجر، گمراہ، بدبخت، بلکہ شیطان مردود، یہ سب بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ ہی نے تو ان کو پیدا کیا. لیکن اللہ ان کو اپنا بندہ نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بندگی نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ اللہ کی قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے بڑائی کرتے ہیں، اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو اپنا بندہ کہنے سے شرماتے ہیں. یہ میرے بندے، ان کو میرا بندہ. یہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا فرما بردار ہے، ایک بیٹا نافرمان ہے. باپ اپنا بیٹا کہہ کر تعارف جب کرانا چاہتا ہے تو اس کا تعارف کراتا ہے جو اس کی مان کے چلتا ہے، اس کا فرمانبردار ہے، مطیع ہے، ادب والا ہے. باپ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور ایک ہے نا جو مانتا ہی نہیں، باپ اسے سامنے لانے سے بھی شرماتا ہے. ارے میں اسے کیسا اپنا بیٹا بولوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بندہ کہتے ہیں وہ بندے جن میں عاجزی ہے، جن میں انکساری ہے، جن میں اطاعت و فرما برداری ہے، جن کے اندر ماننے کا مادہ موجود ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ ہیں. ذرا ان صفات پڑھ کے دیکھو. اب یہ پورے کا پورا رکوع اللہ نے اپنے ان بندوں کی صفات کے اندر جو ہے پوری صفات اس کے اندر بیان کر دی، اور لمبا رکوع ہے. اب پورے رکوع کے اندر انہی اللہ کے بندوں کا تذکرہ موجود ہے. بہرحال بتانا یہ تھا بندگی کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا گیا. ہمیں کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، عیش کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، منمانی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. لیکن آج یہی نکتہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سب کے سب لوگ اس ڈگر سے ہٹ چکے جو اللہ نے پیش کیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آج دیکھنے میں یہ آتا ہے ایک آدمی مومن ہے، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کو مانتا ہے، آخرت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود صبح سے لے کر شام تک اس کی زندگی ایسی گزرتی ہے جیسے ان لوگوں کی زندگی گزرتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے،
نہ اللہ کی یاد ہے، نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، بلکہ بس صبح اٹھتا ہے اور شام کرتا ہے. اسے کیا دکان کو جانا ہے، فلاں چیز خریدنا ہے اور یہ بنانا ہے، اتنا مال جمع کرنا ہے، بلڈنگ بنانا ہے اور فلاں سیٹ پہ مجھے جانا ہے اور فلاں کام تھا مجھ کو کرنا ہے. یعنی اس کا جو کچھ صبح سے شام تک کا شیڈول ہوتا ہے اس کے اندر نماز کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. اس کے پورے شیڈول کے اندر تلاوت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اس کے پورے نظام الاوقات کے اندر کہیں پر بھی کوئی نیکی والا عنصر نہیں ہوتا. وہ اپنا شیڈول تیار کرتا ہے اور اپنا نظام الاوقات بناتا ہے تو اس نظام الاوقات کے اندر بس دنیا کے دھندوں کا ذکر ہوتا ہے. ارے وہ کیسا مومن جس کا شیڈول تیار ہو رہا ہے، جس کا نظام الاوقات بن رہا ہے، لیکن اس نظام الاوقات کے اندر نماز کا ذکر نہیں، اس کے اندر تلاوت کا ذکر نہیں، اس کے اندر اللہ کی یاد کا کوئی خانہ نہیں، اس کے اندر نیکی کا کوئی خانہ نہیں، دین کی خدمت کا کوئی خانہ نہیں. یہ مومن کا شیڈول نہیں ہو سکتا، یہ ایک کافر کا شیڈول ہو سکتا ہے. مومن جب بنائے گا اپنا نظام الاوقات تو اس کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے. میں صبح اٹھوں گا، مجھے نماز پڑھنا ہے، ظہر کا وقت آئے گا، مجھے اتنا وقت وہاں لگانا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کے لیے اتنا وقت لگانا ہے، مجھے ذکر کے لیے اتنا وقت لگانا ہے، دین کی خدمت کے لیے اتنا وقت لگانا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اتنا وقت لگانا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے اتنا وقت لگانا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت مجھ کو لگانا ہے، قرآن کے مفاہیم سمجھنے کے لیے مجھے وقت لگانا ہے. مومن تو یہ ہوتا ہے. لیکن آج دیکھ لیجئے صبح سے شام تک جو لوگ کاروبار اور مختلف دنیا کے کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں اور ان کے نظام الاوقات کے اندر اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. کیا ہمارا مقصد حیات یہ تھا کہ صبح سے شام تک بس دکان کے پیچھے لگے رہیں، مکان کے پیچھے لگے رہیں، اور جو ہے کمائی کے پیچھے لگے رہیں اور کچھ بنانے کے پیچھے لگے رہیں اور دنیا ہی کے کاموں کے لیے اپنا سارا وقت ہم قربان کر دیں اور اس کے اندر اللہ کی غلامی کے لیے کوئی وقت ہی نہ ہو؟ مومن کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اصل مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اللہ کی غلامی کریں. ہاں، اسی غلامی کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی کھائے. اگر نہیں کھائے گا تو اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ نماز کیسے پڑھے گا؟ ذکر و تلاوت کیسے کرے گا؟ دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہوگی، پینے کی ضرورت ہوگی، کوئی بیمار ہو جائے تو دوا دارو کی ضرورت ہوگی، شیلٹر کی ضرورت ہوگی اور کپڑوں کی اس کو ضرورت ہوگی اور مختلف ضروریات پیش آئیں گے اور بیوی اور بچے ہوں گے تو بیوی اور بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوگا. یہ سب چیزوں کے لیے کمائی دھمائی اور مختلف قسم کی تجارتیں، مختلف قسم کی منڈیوں میں جانا آنا، کاروبار کرنا، یہ سب کچھ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے. یہ مقصد حیات نہیں ہے، مقصد حیات کی تکمیل کے ذرائع اور وسائل. لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا؟ وسیلہ ہی ہمارا مقصد ہے. کمائی مقصد نہیں تھا، ذریعہ تھا تاکہ ہم کمائی کر کے کھا کے پی کے ذرا کھٹ مٹ رہ گئے، صحت مند رہ گئے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں. اس کے لیے تو ایک کھانا بھی، اس کے لیے کمانا بھی تھا. لیکن اب تو الٹا ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو پوچھے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کمائی کرتا ہوں. کمائی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کھانے کے لیے. ارے کھاتے کیوں ہو؟ کہتا ہے کمائی کرنے کے لیے. کھاتا ہے کمائی کرنے اور کمائی کرتا ہے کھانے. لیکن مومن یہ نہیں کہتا. مومن کہتا ہے میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے،
میں کماتا ہوں اور کھاتا ہوں اللہ کے دین کے بقا و تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو لگانے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، میں اس کے لیے کماتا ہوں، اس کے لیے کھاتا ہوں، کھانا ہوں کمانے کے لیے، کماتا ہوں کھانے کے لیے، یہ تو کافرانہ ذوق ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ اسلامی مزاج نہیں۔ تو بھائیو، بتانا کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ جو کام ابھی ہم نے کیا ہے یہ اسی مقصد حیات کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ مسجد کیوں بنائی گئی؟ تاکہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ رہے۔ ویسے تو گھر میں بھی پڑھتے ہیں، بازاروں میں بھی پڑھتے ہیں، سڑکوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ باتیں ایسی ہیں جو مخصوص طور پر ادا کی گئی، جو میرے سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری دنیا کو، سرزمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ طہارت سے مراد ہے تیمم کر سکتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو، اور پوری دنیا کو، اس سرزمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے مسجد، خاص کوئی مسجد کے بغیر کہیں بھی نماز پڑھو تو ہوتی ہے، لیکن مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ فرائض کو اہتمام کے ساتھ علل اعلان ساری دنیا کو بتا کر پڑھنے کے لیے۔ آپ گھر میں پڑھیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، دوسروں کو بتانا ہے تاکہ لوگ توجہ کریں، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے، وہ دیکھیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے تو ان کی توجہ بھی ادھر ہوگی اور وہ اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جب اسلام کو جانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی طرف آنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ اس کی حکمت ہے، بصیرت ہے۔ باقی نماز تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن مساجد کا انتظام کرنا، اس کے اندر جمع ہونا، جمعیت پیدا کرنا، علل اعلان، اوپر سے اعلان کرنا، ساری دنیا کو سنانا، ہمارا ایک بول ہے، ہماری ایک بولی ہے، ہمارا ایک گیت ہے، اللہ کے نام کا وہ گیت ہے، میناروں سے اس کا اعلان ہوتا ہے، ساری دنیا کو سنایا جاتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ میں سے مراد صرف وہ مؤذن نہیں، ہم سب، وہ ہم سب کی طرف سے بولتا ہے، محلے کے سارے مسلمانوں کی طرف سے بولتا ہے، ہر فرد کی طرف سے بولتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند سورج بنانے والا، مجھے اور آپ کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، یہ کھانے اور پینے کی چیزیں پیدا کرنے والا، یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ کھیتیوں کا اگانے والا، یہ بارشوں کا برسانے والا، یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ سب کچھ نظام اس ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اعلان ہر آدمی کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ جب آدمی اس اعلان کو صحیح معنی میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر واقعی اسے سمجھ میں بھی آتا ہے۔ میں واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کسی وقت وہ مسلمان ہوئے تھے، بعد میں میرے پاس آنا جانا رہتا تھا ان کا۔ تو انہوں نے ایک بار مجھے یہ بات سنائی کہ میں پہلے عیسائی تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں مسلمان ہو گیا، پھر آتے جاتے رہتے، کچھ مسئلے مسائل پوچھتے وغیرہ وغیرہ۔ ایک بار میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو مسلمان ہوئے تو آپ کو مسلمان ہونے کے لیے کون سی چیز نے اپیل کیا؟ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔
انہوں نے کہا بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. اور میں نے کہا کہ بھائی کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا واقعہ یہ پیش آیا کہ بنگلور میں آپ نے سنا ہوگا فریزر ٹاؤن ایک علاقہ ہے، مشہور علاقہ، میں بھی اسی کے قریب رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا گھر فریزر ٹاؤن میں تھا اور مسجد کے قریب ہی تھا، جو فریزر ٹاؤن کی بڑی مسجد ہے، انہوں نے کہا اس کے قریب ہی میرا مکان تھا. برسہ برس سے میں وہیں رہتا تھا اور پنج وقتہ مسجد سے آواز آتی تھی. جب آواز آتی تو کبھی ہم سوئے ہوئے ہوتے، کبھی کھاتے پیتے رہتے، کبھی بات چیت میں مشغول رہتے، لیکن 5 وقت یہ آواز آتی رہتی. ایک بار مجھے اس آواز کے آنے پر ذرا غصہ آ گیا، کچھ نیند خراب ہو گئی یا کوئی ڈسٹرب ہو گیا، تو مجھے بہت غصہ آیا. اور میں نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان لوگ بھی عجیب ہیں، پاگل، کہ مسجد سے کچھ بولنا چاہتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بولیں گے نا، تو یہ ہم سب کو کیوں سناتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ مسلمان بھی عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں، سنانا ہے تو اپنے لوگوں کو سنائے، مسجد میں بلا لے سنا لے. لیکن یہ کیا کہ اوپر سے اعلان کرتے ہیں، ہر آدمی کے گھر تک آواز پہنچاتے ہیں، اور سونے والا بھی اور کھانے والا بھی اور مختلف کام دھام کرنے والا بھی، سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے مجھے کچھ غصہ ہے. پھر میں بیٹھ کے سوچنے لگا. سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ساری دنیا کے مسلمان تو بے وقوف نہیں ہو سکتے. یہ مسجد والے ہو جائیں بے وقوف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے اور اب سے نہیں، 1000 برسوں سے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ ہم کو بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں، اسی لیے اوپر سے بولتے ہیں. دیکھو اللہ نے ہدایت کے لیے اس کے ذہن میں اس قسم کی بات ڈال دی. تو اس نے کہا، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں آیا کہ جب مسلمان اتنی زور زور سے یہ آواز لگاتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو شاید یہ سب کو بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کیا بولتے ہیں، تو چلو پوچھ تو لیں کہ آخر تم ہمیں کیا بولنا چاہتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں ہے. وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ ذہن میں سوال آیا تو میں فوراً اٹھا اور میرے پڑوس میں ایک مسلمان کا گھر تھا، میں جا کر ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور جب وہ باہر آئے، جان پہچان تو تھی ہی، تو میں نے کہا میں کچھ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا، پھر کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آپ کی مسجد سے 5 وقتہ آواز آتی رہتی ہے، لیکن اس آواز میں بولتے کیا ہیں پتہ نہیں، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا. اب میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں سے اتنے زور زور سے جو ہمارے کانوں میں آواز ڈالتے ہیں، آخر تم لوگ ہم کو بولنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ کیا میسیج ہے اس کے اندر؟ کوئی میسیج ہے تو ہم کو سنا دو، میں وہی میسیج معلوم کرنے آیا. وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں نے اس مسلمان بھائی سے یہ کہا تو اس نے سر جھکا کے شرمندگی سے کہا کہ بھائی مجھے بھی معلوم نہیں اس کا معنی کیا ہے. میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس کا معنی کیا ہے. چلو ہم جو ہے یہاں جو مولانا ہے ان سے ملیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے، میں بھی سن لوں گا. اب مسلمان اس کو یوں کہہ رہا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے. یہاں بھی اگر آپ پوچھ رہے کہ بھائی کتنے لوگوں کو اذان کا معنی معلوم ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیا معنی ہے حی علی الصلاۃ کا، حی علی الفلاح کا؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. اذان میں اصل میسیج کیا ہے جو قرآن اور حدیث کی روح سے پوری دنیا کو دیا جاتا ہے، سیرت النبی کے ذریعے پوری دنیا کو دیا جاتا ہے، پوری امت کا تعامل، پوری دنیا کو کوئی میسیج
ہم خود نہیں سمجھ رہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ وہ مجھے مولانا کے پاس لے کے گئے جو وہاں کے امام صاحب تھے. جا کر انہوں نے مصافحہ کیا, بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی یہاں رہتے ہیں, یہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ اذان جو ہوتی ہے اس میں کیا میسج ہے, کیا پیغام ہے. تو مولانا ان کو بٹھائے تعظیم کے ساتھ, تقریب کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد مولانا نے اس کے سامنے جو ہے اذان کا پورا مفہوم واضح کیا, کھول کھول کر بتایا اللہ اکبر کیا ہے, کیا مقصد ہے, کیوں پیش کیا جا رہا ہے, اس کے اندر کیا پیغام ہے. اس طرح ہر جملے کو انہوں نے پیش کر کے اس کی وضاحت. وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے مولانا وہاں بیان کر رہے تھے, میرے دل کے اندر ایمان گھس رہا تھا. وہاں بیان ہو رہا ہے, میں سن رہا ہوں, اور میرا اوپر سے نیچے تک عجیب حال ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, دل اس کے اثر کو قبول کرنے لگا, اور اسی مجلس کے اندر انہی مولانا کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا. معلوم ہوا اذان میں آج بھی طاقت ہے, قرآن میں آج بھی وہی طاقت ہے, اللہ کے نام میں وہی برکت ہے. لیکن ہم کر کے تو دیکھیں, لے کر تو دیکھیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو اذان کا مفہوم نہیں معلوم. اذان سمجھو اور اسی طریقے پر نماز سمجھو, اور یہ سمجھو کہ یہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے, ساری دنیا کو کیا بتایا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کا اثر قبول کریں, اور اس کے اندر ایک جملہ ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. کیا مطلب ہوا, نماز کو آئیں گے تو کامیابی ملے گی. اگر نماز کو چھوڑ کر دکان میں بیٹھے رہیں گے, تجارت کی منڈیوں میں بیٹھے رہیں گے, اپنے دنیاوی کام کاج میں مشغول رہیں گے, نماز کو نہیں آئیں گے, تو یاد رکھو کہ کبھی کامیابی مسلمان کے لیے ہو نہیں سکتی. پیغام ہے اس کے اندر. لیکن کتنے لوگ ہیں اذان سن کے اپنی جگہ بیٹھے, کیوں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے, کیا پیغام ہے, کیا میسیج ہے. آج اس میسیج کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائیو, یہ ہے مسجد کہ سب کو سنایا جاتا ہے اعلان, اور ان کو ہماری طرف متوجہ کیا جاتا ہے, تاکہ توحید کا پیغام گھر گھر عام ہو جائے, گھر گھر تک پہنچ جائے. اپنے گھروں میں تو پہنچانا ہی ہے, غیروں کے گھروں تک بھی وہ پہنچ جائے, اور ان کے کانوں کے اندر بھی پہنچ جائے, اور وہ اسلام کی طرف آئے, مائل ہو جائے. اس کے لیے یہ اعلان اوپر سے کرایا جاتا ہے, اور مسجد کو قائم کر کے ساری دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ گھر وہ گھر ہے جہاں کسی بت کی پوجا نہیں ہوتی, جہاں سورج کی پوجا نہیں ہوتی, جہاں چاند کی پوجا نہیں ہوتی, جہاں زمین کی اور آسمان کی پوجا نہیں ہوتی, جہاں پر کسی انسان کی پوجا نہیں ہوتی, نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی. یہاں پوجا ہوتی ہے تو ان سب کے خالق کی اور مالک کی ہوتی. جو اس کو دیکھتا ہے اور اس نظام کو دیکھتا ہے, ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہو گئے, اور پھر اس کے بعد میں اس کی نقل و حرکت پر پوری مجلس کے لوگ نقل و حرکت کرتے ہیں. وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کھڑے ہوتے ہیں, وہ جھکتا ہے تو سب جھک جاتے ہیں, وہ سجدے میں جاتا ہے تو سب سجدے میں چلے جاتے ہیں, پھر وہ بیٹھتا ہے تو سب بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ سجدے میں جاتا ہے سب سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر خدا کی قسم ایک عجیب کیفیت انسانوں پر طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے حکم دیا گیا امام کی تابعداری کرو, امام سے پیچھے رہو, امام سے آگے نہ بڑھو, صفوں کو درست رکھو, بیچ میں کوئی گیپ نہ رکھو, آگے اور پیچھے نہ ہو جاؤ. یہ نماز کی تکمیل میں داخل ہے. اس طریقے پر تم نماز پڑھو گے تو اس نماز کے اندر ایک جان ہوگی, اور وہ جان تمہیں اللہ تک پہنچائے گی. یعنی اس کے اندر ایک روحانیت ہوگی, اس کے اندر اللہ سے قرب کی ایک کیفیت پیدا ہوگی. لیکن اگر منتشر رہیں گے, دماغ نہیں لگائیں گے, ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے, بیچ میں جگہ خالی رہے گی, کوئی آگے اور کوئی پیچھے رہے گا, کبھی امام سے آگے بڑھ جائے گا, کبھی امام سے پیچھے ہو جائے گا, یہ بے ترتیبی اگر ہوگی تو وہ ساری روحانیت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, اور اس کے اندر خلل واقع ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ایک دفعہ لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی میں تمہارے رکوع کو، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع کو اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ان کے اندر خشوع ٹھیک پورے طور پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تو بتانا اس طریقے پر اس نماز کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا کو بتانے کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان کی عبادت کیا ہے، وہ کیا نظریات رکھتا ہے، وہ کیا خیالات رکھتا ہے، اور وہ کس انداز اور کس ڈھنگ کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا درس مسجدوں سے ملتا ہے، اور پھر مسجد مختلف قسم کے کام کے لیے ہے، صرف یہ نہیں کہ آئے اور نماز پڑھے اور نماز بھی مکمل نہ کر کے تو یہاں سے بھاگ گئے، نہیں، یہاں پر تعلیم بھی ہوگی، یہاں پر تربیت بھی ہوگی، یہاں پر دعوت بھی ہوگی، یہاں پر اصلاحی پیغام بھی ہوگا، یہاں پر ملی مسائل کا حل بھی ہوگا، یہ ہماری عدالت گاہ بھی ہے، یہ ہماری درسگاہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے اپنی اصلاح گاہ بھی ہے، یہ خانخواہ بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے، یہ عدالت گاہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے عبادت گاہ بھی ہے، تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ مسجد کو ایسا بنانا چاہیے اس کے اندر تعلیم کا نظام ہو، بچوں کی تعلیم، کبھی بڑوں کی تعلیم، اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، درس کے حلقے لگے ہوئے ہوں، ذکر کی جو ہے ذکر کا حلقہ ہو، کوئی ذکر کرنے والے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہو، تلاوت ہو رہی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اس مسلمانوں کے مسئلے کو مسجد میں آنا ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہو، اور اپنے ملی مسائل، اپنے سیاسی مسائل، ان سب کے لیے جمع ہو کر بیٹھے، کسی کو اپنا رہبر بنا کر اس سلسلے میں غور و فکر کرے۔ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے خاص طور پر ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے جو اتال پتال چل رہی ہے، مسلمانوں کو پیچھے کرنے کی مکمل کوششیں اور سازشیں اس قدر ہو چکی ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ بس جناب سب کچھ تیار ہے، ذرا سا میچز کی یہ لگانے کی ضرورت باقی ہے، سب کچھ تیار کر رکھا ہے انہوں نے۔ ایسے سنگین ترین حالات کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی رائے کے بجائے اجتماعی رائے قائم کرنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اپنے علاقے کے بزرگوں کے پاس میں جائیں، ان اکابر کے پاس بیٹھ کر اپنے مسائل کے بارے میں غور و فکر کریں۔ وہ خود بھی تو متوجہ رہتے ہیں، وہ خود بھی تو متفکر رہتے ہیں، وہ خود بھی تو اس سلسلے میں غور و فکر میں رہتے ہیں، اور لوگ آئیں اور بیٹھیں اور پھر اس کے بعد ایک اجتماعی رائے قائم کی جائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج یہ ہو گیا کہ ہم نے مسجدوں کو جو مرکزیت حاصل تھی وہ مرکزیت مسجد کی ختم کر دی۔ مسجد تو مسلمانوں کا مرکز ہے، یہ ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ ہمارے لیے کورٹ ہے، یہ ہماری عدالت گاہ ہے، یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہمارے لیے ہر طرح کی چیزوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت کا ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جو حیثیت اسلام نے قائم کی تھی، آج مسلمانوں نے اس کی حیثیت کو ختم کر دیا، اس کی حیثیت کو پاش پاش کر دیا۔ نتیجہ ہوا مسجدیں تو بہت ہیں لیکن مرکز ہمارا کہیں نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے پورے علاقے میں آپ کا کوئی مرکز ہو تو بتاؤ، جہاں پر آپ کے کوئی ملی اور اجتماعی مسائل کے لیے غور و فکر ہوتا ہو، لوگ جمع ہوتے ہوں اور بیٹھتے ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کوئی رائے قائم کرتے ہو اور پھر اس کا نفاذ ہوتا ہو، ایسا کوئی مرکز موجود ہے؟ مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے، اس لیے کہ میں رہتا ہوں بنگلور میں، بہت بڑا شہر، لیکن میں بتا رہا ہوں اتنے بڑے شہر میں کوئی ہماری مرکزی جگہ نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بنگلور کی بات کیا ہے، پورے انڈیا کی لے لیجیے، پورے انڈیا کو رکھ کر اگر پوچھا جائے کہ بھائی کون سا مرکز ہے ہمارا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔
جبکہ ہمارے پاس مسجدیں ہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس دارالعلوم کے نام کے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، جامعات بہت موجود ہیں، لیکن اتنے سب کچھ ادارے ہونے کے باوجود بھی مرکزیت کسی کو حاصل نہیں ہے، سب ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کوئی اجتماعی رائے قائم نہیں کر پاتے، وہ لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی، مسجد کو مسجد بناؤ، مسجد کو مسجد کا مقام دو، مسجد کو مرکزیت کا مقام دو جو شریعت اسلامیہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر کوئی بھی ادارہ اس طرح مرکزیت کے ساتھ میں قائم ہوگا، وہاں سے وہاں کے لوگوں کے سارے مسائل کے حل کی صورتیں نکلتی ہیں۔ بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہم اس نئی مسجد میں بیٹھے ہیں، جو مسجد جناب امان اللہ صاحب نے اپنی اہلیہ کے ایصال ثواب کے لیے بنایا۔ ماشاءاللہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اور ایک نیک کام کا جو ہے ارادہ کر کے اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، یہ محض اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اللہ جس بندے سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا فرماتے ہیں، اس کے اندر جذبہ پیدا فرماتے ہیں، پھر عمل کی صورتیں بنا دیتے ہیں، اس کے لیے راہوں کو کشادہ کر دیتے ہیں، راہوں کو آسان بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ آسانی کے ساتھ اگلے مراحل طے کرتے کرتے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے اور وہ کام اس کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مال میں ایک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو دنیا میں مالدار بہت ہوتے ہیں، ارباں ارب روپے رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر ایک کو نیک توفیق نہیں ملتی مسجد بنانے کی، مدرسے بنانے کی، غریبوں کی امداد کرنے کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی۔ یہ جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے کرنے کی توفیق بہت سے مالداروں کو نہیں ملتی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، رشک کسی پر نہیں کیا جا سکتا مگر دو آدمی ایسے ہیں ان کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ حسد کے معنی ہے رش، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کر سکتے، یعنی حسد کرنے رش کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز رش کرنے کے قابل ہے تو وہ دو قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقته فی الحق ورجل آتاہ اللہ علما، بعض روایتوں میں وآتاہ اللہ القرآن فهو یقضی بها ویعلمها۔ فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کر رش کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اور دولت عطا کی اور اسی کے ساتھ ساتھ حق کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، فسلطہ علی حلقته فی الحق۔ معلوم ہوا صرف مالدار پر رشک نہیں ہے، یہ صرف مالدار پر رشک کرنا تو برا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کر کوئی رال ٹپکائے، میں بھی ایسا مالدار ہوتا، قرآن کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر قارون کا قصہ اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ اپنے مال کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ باہر نکلا تو کچھ لوگ دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ارے ہمیں بھی ایسے ہی ملتا جیسے کہ قارون کو دولت ملی۔ اللہ نے وہاں پر بتایا ہے کہ جو اہل علم تھے، جو واقعی حقیقت کو جانتے تھے، جو اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کیا دیکھ کر تم رال ٹپکاتے ہو، جو آخرت میں اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ بہت اچھی چیز۔ اس میں بتایا ہے کہ دنیا والوں کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر رال ٹپکانا یہ مناسب بات نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین،
رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الارض، جس مالدار کو اللہ نے مال دینے کے ساتھ ساتھ دل بھی دیا کہ نیک کاموں میں خرچ کرو، ایسے کو دیکھ کر رشک کرو اور یوں کہو اے کاش کہ مجھے بھی ایسا مال ملتا، اے کاش کہ میں بھی ایسی ایک مسجد بناتا، اے کاش کہ میں بھی ایسا مدرسہ بناتا، اے کاش کہ میں بھی غریبوں کی ایسی امداد کرتا، اے کاش کہ میں سخاوت ایسی ہی کرتا جیسے فلاں آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ کہنا اور یہ کرنا یہ بہتر چیز ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم دیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، اور وہ دن رات اپنے علم کے ذریعے سے زندگی کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، تعلیم و تعلم کرتا ہے، اصلاحی خدمات کرتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کرتا رہتا ہے۔ ایسے کسی بندے کو دیکھ کر کسی آدمی کے دل کے اندر یہ خواہش و تمنا پیدا ہو، اے کاش کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا، اے کاش کہ میں بھی ایسی دینی خدمت کرتا، اے کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا، اے کاش کہ میں بھی عالم دین ہوتا، اے کاش کہ میں بھی داعی دین ہوتا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہے رش کرنے کی چیز، لیکن آج دنیا والے تو رش کرتے ہیں مال پر، دولت پر، بلڈنگوں پر، چیزوں پر۔ یہ کوئی چیز نہیں۔ مجھے بھی یہاں ان کو دیکھ کر رشک آ رہا ہے، ہمارے جناب امان اللہ صاحب کو، کہ اللہ نے ان کو مال دیا اور انہوں نے یہ خرچ کر کے ایک مسجد بنا دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے مال کو، اپنی دولت کو نیکیوں میں لگائیں، آخرت کے لیے لگائیں۔ اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے پاس بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کچھ مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک کھجور خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور ایسا اس کو پالتے ہیں جیسے کہ تم میں کا کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ کوئی گھوڑے کا بچہ رکھا ہے، اسے کیسا پالتا ہے، کھانا دیتا ہے، پینا دیتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، صفائی کرتا ہے، ٹھیک سے رکھتا ہے، سردی کا گرمی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اللہ اس کھجور کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا وہ تو بہت بڑا ڈھیر بن گیا ہے۔ جب ایک کھجور کا یہ حال ہے تو جو آدمی اپنا مال اور پیسہ لگا دے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس لیے یہ قابل مبارکباد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کی اہلیہ جن کے نام سے انہوں نے اس مسجد کو بنا کر آباد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ جب تک بھی نماز پڑھتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو حدیث میں کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی مسلسل جاری رہنے والا یہ صدقہ ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ آپ نے کچھ تو ایسا کیا کہ وہ لیا اور ختم ہو گیا، دے دیا اور اس کا ثواب آپ کو مل گیا، لیکن یہ ثواب ایسا جب تک مسجد موجود ہے، جب تک یہاں نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، یہ اجر و ثواب برابر جاری رہے گا۔ بہت ہی مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور ان کی آل اولاد نسلوں کے اندر بھی دین کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔